یہ مزمار مزامیر پڑھیے جا کے، عربی ڈکشنری اٹھا لیجیے، مزامیر کا معنی کیا، مزمار کس کو کہتے ہیں؟ یہ بانسریاں بجیں، یہ ڈھول بجیں، یہ راگ بجیں، یہ میوزک چلے اور موسیقی کی آواز آئے جن گھروں میں خوشیوں کے موقع پر، آقا فرماتے ہیں ادھر گانوں کی آواز اٹھتی ہے، ادھر اوپر سے لعنتیں اترتی ہیں۔ اب خود تصور کیجئے کہ جب گانے کی آواز پہ اور موسیقی اور میوزک کی آواز پہ لعنت اترتی ہے، تو جن گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، اور شادی تو ابھی 10 دن بعد ہونی ہے، اور 10 دن پہلے ہی گھر والے ڈیک لگا دیتے ہیں اور گانے چلتے ہیں، سارا دن گانے چلتے ہیں، رات بھر گانے چلتے ہیں، پورے محلے کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب شادی کے دن قریب آتے ہیں تو اسی گھر کی بچیاں خود ڈھولکی بجا کے پھر گانے گاتی ہیں۔ شادی ابھی 10 دن بعد ہے، اور 10 دن پہلے جو میوزک چلا، جو رانگ باجے بجے، کتنی لعنتیں اتری ہوں گی ان گھروں میں۔ شادی کے دن تک تو وہ گھر لعنت کے مرکز بن جاتے ہیں۔ ایک تو ان کاموں کی وجہ سے لعنت، دوسرا امام الانبیاء نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ رب العزت لعنت بھیجتا ہے اس عورت پر جو بن سنور کر بے پردہ غیر محرموں کے سامنے جائے، اور اللہ لعنت بھیجتا ہے ان مردوں پر جو جان بوجھ کر غیر محرم عورتوں کو بار بار دیکھیں۔ یہ ناظر اور منظور الیہ، یہ دونوں حدیث کے لفظ، جو اپنا آپ دکھاتی پھرے اس پر بھی لعنت، جو اسے تکتے پھرے ان پر بھی لعنت۔ تو شادیوں پر کتنی بے پردگی ہوتی ہے، اور میک اپ کر کے پھر رہی ہوتی ہیں جوان لڑکی، اور ادھر بن سنور کر لڑکے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اور بے پردگی پہلے تو صرف یہ تھی نا بھائی، آنکھیں تکتی ہیں ایک دوسرے کو، اب یہ ہے کہ اب ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں۔ اب شادی سے پہلے ہی یہ ریکارڈنگ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا، ویڈیو بنانے والے، انہیں پہلے ہی بک کر لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں فلاں تاریخ کو ہمارے گھر شادی ہے، یہ پہلے ہی پیسے لے لو، تم کہیں اور نہ چلے جانا اس دن، ہمارے گھر میں شادی ہے اور تو نے ریکارڈنگ کرنی ہے۔ کس کی ریکارڈنگ کرنی ہے؟ کہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بنی سنوری ہوں گی، تو نے آ کے نہ ان کے فوٹو بنانے ہیں۔ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ایمان سے بتائیے، بتائیے اس سے بڑھ کر بے غیرتی کی بھی کوئی سزا ہو سکتی ہے کہ بندہ غیر محرم غیر مردوں کو پیسے دے کہ شادی والے دن ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بنی سنوری ہوں گی، تو نے آ کے ان کی فوٹو بنانے؟ اور بالخصوص دلہن کی بنتی ہے ویڈیو، دلہن کی بنتی ہے، جس کی شادی ہے نا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ بنی سنوری ہے اس لیے اس کی بناتے، اور اس کے نا آگے سے دوپٹے ہٹا دیتے ہیں تصویر بنانے کے، کیونکہ زیور پہنا ہے نا، یہاں تک ہار ہیں، 7 لڑے ہار ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو وہ صرف زیور کی نہیں بنتی، اس کی چھاتیوں کی بھی ساتھ فوٹو بنتی ہے۔ جس بے حیا کی عزت ہے، جس کے ساتھ نکاح پڑا گیا، جس کی شریک کی زندگی بنی ہے، اس نے ابھی خود نہیں دیکھی اور غیر محرم لونڈے اس کی فلمیں بنا کے بھی لے گئے۔ خدا کے لیے سوچئے کہ ہم کس درجے پہ گرے ہوئے ہیں، اس طرف کبھی دھیان بھی نہیں گیا کسی کا کہ یہ کتنا بڑا بے غیرتی کا کام ہے۔ اگلے وقتوں میں کوئی کسی کی تصویر ہاتھ سے بھی پتہ چلتا نا کہ اس نے بنائی ہے، کوئی مصور بناتا، وہ اسے قتل کر دیتے تھے کہ تجھے جرت کیسے ہوئی ہماری بیٹی کی تصویر بنانے۔ اب خود پیسے دے کے تصویریں بناتے ہیں، اور جو پیسے دے کر آیا ہے نا، غیر محرم تصویر بنا رہے ہیں، اور جو تصویر بنانے والا ہے، جو ویڈیو بناتے ہیں نا، اس کی اپنی آنکھ پہلے خود تکتی ہے اسے، تب وہ کیمرہ سیٹ کرتا اور فوکس کرتا کہ ٹھیک نظر آ رہی ہے، پہلے وہ خود تکتا ہے، وہ کیا لگتا ہے جس کو تک رہا ہے، اسے لایا کون؟ اس پر بھی لعنت، جو تک رہا اس پر بھی لعنت، جو اپنی بنوا رہی ہے اس پر بھی لعنت، جو ارد گرد خوش ہو رہی ہیں ان پر بھی لعنت۔ اور پھر جتنے شادی پہ آتے ہیں سب کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے
برادری والے لوگ کہتے ہیں اس کی ایک کاپی ہمیں بھی بھیجنی ہے، بنوا دیں. یہ جو شادی کی فوٹو بنوائی ہے نا، کہتے ہیں اس کی ہمیں بھی دینی ہے تم نے ایک کاپی کرا کے. پھر وہ ہر گھر میں ایک گھر کی عزت دیکھی جاتی ہے. پھر گھر گھر ٹی وی پہ دنیا بیٹھتی ہے اور ڈی وی ڈی میں وہ ڈالتے ہیں وہ سی ڈی، اور پھر ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے، کبھی فارورڈ کرتے ہیں، کبھی ریورس کرتے ہیں، کبھی سٹاپ کرتے ہیں. ایک گھر کی عزت کتنے گھروں میں نیلام ہو رہی ہے، اور ایک گھر کی لعنتیں کتنے گھروں میں بٹ گئی. جتنے خریدنے والے تھے، بھیجنے والے تھے، بنوانے والے تھے، بنانے والے تھے، سب پر لعنت بھیج رہی. خدا کی ذات بھی، مصطفیٰ کی ذات بھی. زندگی میں گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں؟ جب عمل ایسے ہو رہے ہیں گھروں میں کہ مدینے سے بھی لعنتیں آ رہی ہیں، لامکاں اور عرش سے بھی لعنتیں اتر رہی ہیں. برکتیں کہاں سے آئیں زندگی میں؟ شادی کارڈ چھپاتے ہو تو اوپر لکھتے ہو شادی مبارک ہو رہی ہے. یہ مبارک کا معنی کیا ہے؟ مبارک کا معنی ہے برکت والی. تو جس شادی پر رب رسول کی لعنتیں آئیں وہ برکت والی ہوتی ہے؟ شادی کارڈوں پہ مبارک کا لفظ کاٹ دیا کرو، ڈھول بجوانے والوں اور بہو بیٹیوں کی تصویریں بنانے والوں اور ڈیک چلانے والوں اور بعض بے حیا کنجریاں منگواتے ہیں، اوپر پیسے مارتے ہیں، اور کنجریوں کے رقص کروانے والوں اپنی شادیوں کے کارڈ پر مبارک نہ لکھو، لکھا کرو یہ شادی ملعونہ ہے، یہ لعنت والی شادی ہو رہی ہے، یہ رب رسول کی ناراضگی والی شادی ہو رہی ہے. اور جو جاتے ہیں نا شادی پہ وہ یہ نہ کہا کرے کہ مبارک ہو شادی مبارک، مبارک دینے جاتے ہیں نا وہ یہ کہا کریں بھائی 10 لعنتیں ہماری طرف سے بھی قبول فرمائی ہے، کیونکہ سارے کام ہی تم نے لعنت والے کی. تاجدار انبیاء کے غلاموں،